اسم اعظم کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس شخص کو بہت اچھے سے ہے کہ جسے اسم اعظم کی برکتوں کا علم ہے، کیونکہ اسم اعظم جو ہے وہ بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، اس کی بے حد برکتیں، اور بالخصوص اسم اعظم وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، وظائف میں سب سے بڑی۔ آپ کی دنیا کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا اور بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ ہم دعا کریں اور اسم اعظم کی وسیلے سے اور اسم اعظم ذکر کرنے کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بے حد برکتیں حاصل ہوں گی، اور فوراً دعا کی قبولیت کا اثر اور ثمر ہمیں ظاہر ہوگا۔ چند اسماء میں ذکر کرتا ہوں کہ جو احادیث میں اور کتابوں میں ذکر ہوئے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس میں سے ایک یا حی یا قیوم کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح فرمایا یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح روایتوں میں یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، اس سے بھی اسم اعظم ذکر کیا گیا کہ ہم یہ پڑھ کر دعا کریں۔ اور یہ کہ یہ اسماء ایسے ہیں، اسم اعظم جو ذکر کیے جا رہے ہیں، کوئی اچانک مشکل آ گئی، ہم سفر میں ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، اچانک کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہمارے کام میں، گھر میں آ گئی، تو ہم ان اسماء مبارکہ کو جو اسم اعظم ذکر کیے گئے، جیسے یا حی یا قیوم ہے، یا بدیع السماوات والارض، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کو پڑھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ وہ مسئلہ ہمارا حل ہوتا نظر آئے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کتابوں میں ہے کہ یہ جو اللہ تعالی، جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، تو اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کوئی اچانک مشکل آ جائے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح آیت کریمہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بھی اسم اعظم ذکر کیا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کو جو ہے وہ ہر حالت میں، ہر صورت میں اپنا وظیفہ بنائے، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہے۔ ایسا ہوتا ہے وظائف کہ اس مسئلے کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، اس مسئلے کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، اس مسئلے کے لیے یہ وظیفہ، لیکن تمام مسائل کے حل کے لیے اگر کوئی ایک انتہائی جامع وظیفہ اگر ذکر کیا جائے تو وہ دعا